اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش کورس کے پارٹ 2 جو کہ ٹینسز پر مشتمل ہے، اس کے لیسن نمبر 18 فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ جو ٹینسز کے انٹرو کے اندر ہم نے ایک سٹوری مسٹر ٹینس کی سنی، اس میں جو اس کی وصیت تھی اس کے مطابق اس کا پہلا بیٹا پریزنٹ، دوسرا پاسٹ اور تھرڈ ون فیوچر۔ پریزنٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا کہ اس کے بھی 4 جو بیٹے تھے، انڈیفینٹ، کنٹینیوس، پرفیکٹ کنٹینیوس، اور اس کے بعد پاسٹ کے جو 4 تھے اس کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیا۔ اب ہم فیوچر کے بارے میں، جو تھرڈ بچہ تھا اس کا مسٹر ٹینس کا، اس کے ہاں جو پہلا بیبی پیدا ہوا مسٹر انڈیفینٹ، تو اس کے جو حرکات و سکنات تھے اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس کے میں کون کون سے شب و روز گزرتے رہیں اور کس طرح ہیں اس کے مسائل، اور اس کے کریڈٹ میں کون سی چیزیں ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ مسٹر ٹینس کے جو 12 پوتے اس کے ہوتے ہیں، ان میں سے آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ 9th ون یعنی فیوچر کا فرسٹ، اور باقی اگر ترتیب سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر کون سا آتا ہے، 9th۔ تو یہ سارے کے سارے ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھے تھے۔ تو ابھی ہم فیوچر انڈیفینٹ سمپل ٹینس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فارمولا جو ہے ٹرانسلیشن کے لیے اردو ٹو انگلش یا انگلش ٹو اردو، اس کے لیے 5 چیزیں جو جاننی بہت ضروری ہیں۔ سب سے سٹارٹ کے اندر سینٹنس یا جملے کو پہچاننا، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کس ٹینس کا ہے۔ اس کے بعد اس میں ٹینس میں کون سا مخصوص ٹینس ہے اور اس میں ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوگا، اور اس کی فارم جو ہے ورب کی وہ کون سی یوز ہوگی، یہ سینٹنس یعنی جملہ جو ہے سنگولر ہے یا پلورل ہے، تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ابھی ہم اس کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں کہ فیوچر سمپل ٹینس کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہیلپنگ ورب کے طور پر ول یا شیل کا استعمال ہوتا ہے۔ عموماً آئی وی کے ساتھ شیل کا استعمال کرتے ہیں اور باقی تمام کے ساتھ ول کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھے کہ اگر جیسے میں نے یہ اس میں بتایا ہے آپ کو کہ عموماً آئی وی کے ساتھ شیل کا یوز کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بات کے اوپر تاکید کی جائے، زور دیا جائے، تو وہاں پہ یہ فارمولا جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا، یعنی آئی وی کے ساتھ ویل کا یوز ہوگا اور باقی تمام کے ساتھ شیل۔ اور اسی طرح اگر شیل جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ استعمال ہو جائے تو وہاں پہ اس چیز کے بارے میں زور دیا گیا ہے اور وہ چیز لازمی ہے۔ تو اب ہم اس کے پہچان کی طرف دیکھتے ہیں کہ لاسٹ پہ تو گا، گے، گی وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اردو فقرات کے آخر میں۔ تو باقی بنانے کا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہاؤ ٹو میک سینٹینسز اور میتھڈ، تو اس سے کہ بنانے کے لیے کون سے 4 سینٹینسز ہوتے ہیں اس کے اندر جن کو بنانے کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ ون از سمپل اور یا افرمیٹیو سینٹینسز، وہ کون سے، وہ اسکول جائے گا، میں اسکول جاؤں گا، وہ اسکول جائیں گے۔ تو سیکنڈ ون از نیگیٹو سینٹینسز، منفی فقرات، وہ کون سے ہوتے ہیں، وہ اسکول نہیں جائے گا، وہ اسکول نہیں جائیں گے، میں اسکول نہیں جاؤں گا، وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وہ روٹی نہیں پکائے گی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے منفی فقرات میں شامل ہوتے ہیں۔ آگے انٹروگیٹیو سینٹینسز یعنی سوالیہ فقرات، وہ کون سے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے، کیا وہ اسکول جائے گا، کیا میں اسکول جاؤں گا، کیا وہ اسکول جائیں گے، کیا اس نے اپنی بکس بتا دی ہیں، یہ سارے انٹروگیٹیو سینٹینسز ہیں۔ تو آگے انٹروگیٹیو اینڈ نیگیٹیو سینٹینسز یعنی سوالیہ منفی فقرات ہے، تو یہ کون سے جس میں کسی چیز کے بارے میں پوچھا بھی جائے اور ساتھ نفی بھی ہو، جیسے کیا وہ اسکول نہیں جائے گا، کیا عبداللہ نے کتابوں کے بارے میں کیا عبداللہ کتابوں کے بارے میں نہیں بتائے گا، تو یہ سارے انٹروگیٹیو نیگیٹیو سینٹینسز کہلاتے ہیں۔ تو اب ہم ان کے بنانے کی طرف ہاؤ ٹو میک سینٹینسز، اس کا میتھڈ، اسٹرکچر وغیرہ دیکھتے ہیں کہ یہ سینٹینسز جو ہیں
وہ کیسے بنتے ہیں. سمپل افرمیٹیو سینٹینسز یعنی مثبت فقرات جو ہیں ان کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ سنگولر ناؤن اگر ہو سینٹینس کے اندر تو سٹارٹ میں سبجیکٹ، اس کے بعد ول یا شیل، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ وہ اسکول جائے گا، ہی ول گو ٹو اسکول. میں اسکول جاؤں گا، آئی شیل گو ٹو اسکول. تو یہ سارے اس کی ایگزامپل تھی سنگولر ناؤن والے سینٹینسز کی. تو پلورل ناؤن اگر استعمال ہو تو اس کے لیے شیل سبجیکٹ کے ساتھ ول یا شیل، اس کے بعد ورب کے فرسٹ فارم اور لاسٹ میں آبجیکٹ. جیسے وہ اسکول جائیں گے، دے ول گو ٹو اسکول. ہم اسکول جائیں گے، وی شیل گو ٹو اسکول. تو آگے نیگیٹو سینٹینسز یعنی منفی فقرات. سنگولر ناؤن کے لیے سبجیکٹ ہوگا اسٹارٹ میں، اس کے بعد شیل یا ویل، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا استعمال ہوگا. جیسا کہ وہ اسکول نہیں جائے گا، ہی ول ناٹ گو ٹو اسکول، یہاں پہ ناٹ کا استعمال کریں گے. آگے پلورل ناؤن اگر ہو تو اسٹارٹ میں سبجیکٹ، اس کے بعد شیل یا ویل، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے، دے ول ناٹ گو ٹو اسکول. تو آگے آ جاتے ہیں انٹروگیٹو سینٹینسز. سنگولر ناؤن کے لیے اسٹارٹ میں ول یا شیل، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. مثلا کیا وہ اسکول جائے گا، ول ہی گو ٹو اسکول. کیا میں اسکول جاؤں گا، شیل آئی گو ٹو اسکول. آگے پلورل ناؤن کے لیے ول یا شیل کو اسٹارٹ میں لگائیں گے، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگائیں گے اور لاسٹ پہ آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. جیسا کہ کیا وہ اسکول جائیں گے، ول دے گو ٹو اسکول. یہ اس کی ایگزامپل تھی. آگے انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ منفی فقرات. وہ ان کا سٹرکچر کیا ہوگا، سنگولر ناؤن کے لیے ول یا شیل اسٹارٹ میں، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں. جیسا کہ کیا وہ اسکول نہیں جائے گا، ول ہی ناٹ گو ٹو اسکول. کیا میں اسکول نہیں جاؤں گا، شیل آئی ناٹ گو ٹو اسکول. تو پلورل ناؤن ہوگا تو ول شیل کو اسٹارٹ میں، اس کے بعد سبجیکٹ، اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب اور لاسٹ میں آبجیکٹ کا استعمال کریں گے. جیسا کہ وہ اسکول نہیں جائیں گے، ول دے ناٹ گو ٹو اسکول. ہم اسکول نہیں جائیں گے، شیل وی ناٹ گو ٹو اسکول. دیز آر دا ایگزامپلز آف انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز آف فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. اب ہم اس کے ریویو سیکشن کی طرف چلتے ہیں. تو ریویو سیکشن کے اندر لیتے ہیں سب سے پہلا کویسچن کہ فیوچر سمپل ٹینس کا دوسرا نام بتائیے گا. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس یا فیوچر انڈیفینٹ، یہ کون سا ہے اس کے اندر؟ ابھی سیکنڈ ون از انٹروگیٹو بناتے وقت کس کو جملے کے شروع میں لگاتے ہیں، ول یا شیل کو، ول شیل کو یا بین کو؟ لازمی بتائیے گا. بہت ایزی ہے، ویری ویری ایزی کویسچن. اس کے بعد ہی ول گو ٹو اسکول کو نیگیٹو بنانے کے لیے ناٹ کا یوز کریں گے، اتنا میں بتا دیتا ہوں. کہاں پہ ہوگا یہ آپ بتائیے گا. بہت ایزی ہے. ہیڈ ہی گون ٹو اسکول، ہی ول ناٹ گو ٹو اسکول. ہی ناٹ بین ہیڈ گون ٹو اسکول، ہی ہیڈ ناٹ گو ٹو اسکول. یہ اس کی سینٹینسز ہیں ڈفرنٹ، اور ان میں سے ایک سینٹینس جو ہے وہ کریکٹ ہے. ٹھیک ہے. دو سینٹینس یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں دو سینٹینس جو ہیں وہ کریکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اور ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس کویسچن کے مطابق درست ہے. اچھا، تھرڈ کویسچن لیتے ہیں. شی کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا، ول یا ور یا آر یا ایم؟ بہت ایزی، بہت ایزی. اچھا، ہی کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب یوز کریں گے، ول، ایم، فرام، ایٹ، اسٹارٹ ہز ورک؟ بتائیے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہ لگے تو ایک دفعہ لیکچر کو دوبارہ سنیے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزید اس کو الیبوریٹ کر کے بتا دیا جائے گا. تو بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ EHA سکسیس اکیڈمی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.